مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اور قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس ستارے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے، جب غائب ہو گیا تو بتا دیا یہ کہاں سے رب ہو سکتا ہے، پھر سورج زیادہ چمکدار ہے وہ رب ہے، نہیں بھئی وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر قوم نے آپ سے حجت بازی کی اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حقیقی خدا سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی، یعنی اس کی توفیق ہم نے ابراہیم کو دی کہ ابراہیم اپنی قوم سے اس طرح سے مکالمہ کریں، بحث کریں۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں ہم درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں قوم میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، تو اسی قوم میں ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا اور آپ توحید پر قائم رہے اور قوم کو کیسے بہترین انداز سے اس توحید کی طرف دلائل کی دنیا میں قائل بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ سب کو ایک جیسا نہیں بناتا، کوئی اونچے درجے کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ہم نے کیسے ابراہیم کو سیدھا راستہ دکھایا اور کیسے اپنی قوم سے وہ بحث کر رہے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کے درجات اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر دیتا بس، بلکہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے، اور علیم جانتا بھی ہے، جانتا ہے کہ کس کے درجات کو بلند کرنا ہے اور کس کو بلند نہیں کرنا۔ تو لوگوں کے حالات دیکھ کر، یعنی یہ اندھیر والا حساب نہیں چل رہا، بلکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کو بلند مقام دیا جائے اور کون اس قابل ہے کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی جائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ محنت تھی کہ پوری قوم سے ٹکر لے کر نہ صرف یہ کہ توحید کے راستے پر قائم ہے، بلکہ پوری قوم سے ٹکر لے کر قوم کو توحید کے راستے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور پھر اس سے مزید بڑھ کر یہ کہ دعوت بھی بڑے حکمت والے انداز سے۔ ایک دعوت ہوتی ہے انسان ٹرخانے والا کام کرتا ہے، بس کہہ دیتا ہے بھئی دیکھیں، جیسے اس کی مثال ایسے ہے نا، جب آپ کسی اور کو دعوت دیتے ہو تو لپے تلے الفاظ کہہ دیتے ہیں آپ، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں تو ان کی کیسی فکر کرتے ہیں کہ بھئی وہ کہیں غلط جگہ پہ بیٹھ تو نہیں رہے، کہیں ہماری سختی سے وہ بگڑنے کا اندیشہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں لاڈ پیار سے بگڑ جائیں، کس موقع پہ سختی کرنی ہے، کس موقع پہ نرمی کرنی ہے، کب گفٹ دے کے سمجھانا ہے، کب جب سختی کر کے سمجھانا ہے۔ تو یہ دعوت کا انداز وہ اختیار کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں، اولاد صحیح ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کو سمجھانے کے لیے حکیمانہ طرز اختیار کیا ہے، صرف ایک سر سے بوجھ اتارنے والا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ابراہیم کو نوازا۔ وہ کیسے نوازا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دیا اسحاق، یعنی آپ کے بیٹے پیدا ہوئے اسحاق، اور ہم نے خوشخبری سنا دی، قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اسحاق کے بھی بیٹے پیدا ہوں گے جن کا نام ہوگا یعقوب۔ تو بیٹا اور پوتا ہم نے گفٹ کیا۔ یہ گفٹ کیوں کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ آپ سے جو قربانی لیتے ہیں نا تو وہی چیز اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی دی تو جزا میں اللہ اسی مال کو بڑھا دے گا آپ کے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی قرآن جو ہے نا آپ سے مطالبہ بھی یہی کرتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ پہ کی ہے اسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسی نعمت کو خرچ کریں۔ جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پر اللہ نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا، باپ کے بغیر تھے آپ کے باپ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یتیم تو بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کا، لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی، آپ علم سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو علم عطا کیا، یہ دوسری نعمت اللہ نے کی۔ اور تیسری نعمت اللہ نے کیا کی
کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ مسکین تھے، غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب یہ 3 قسم کے نبی پر احسانات ہوئے، تو اللہ نے کیا کہا کہ آپ نے جب شکر ادا کرنا ہے تو شکر بھی ایسے ہی ادا ہوگا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ دیا، تو اب اس کا شکر یہ کہ یتیموں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس لیے سورہ والضحیٰ میں کیا فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پہ آپ نے غالب نہیں آنا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے آپ نے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو جو مسکین غریب آپ کے در پہ بھیک مانگنے کے لیے آئے، جو غریب ہو، مستحق ہو، آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی غربت کو دور کیا، تو اب آپ نے بھی غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا، تو اما بنعمت ربک فحدث، آپ نے اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ کیا مطلب، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ نے دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے نا، تو آپ بھی اسی نوعیت کا احسان مخلوق پر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی جہالت کو اللہ نے دور کیا، آپ لوگوں کی جہالت کو دور کریں۔ اللہ نے آپ کو غریب سے امیر بنا دیا، تو آپ غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ آپ بیمار تھے، اللہ نے آپ کی لا علاج مرض سے آپ کو شفا دے دی، تو آپ اسی نوعیت کے مریضوں کو تلاش کر کے ان کے علاج کی فکر میں لگ جائیں۔ تو یہ بھی شکر کا ایک خاص طریقہ ہے جس کا ہمیں قرآن اور سنت سے ثبوت ملتا ہے۔ تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یتیم تھے اور اللہ نے آپ کو بچپن میں سہارا دلوا دیا، تو آپ بھی یتیموں کو سہارا دیں۔ تو جس نوعیت کا اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شکر بھی اسی نوعیت کا ادا کریں۔ تو بالکل اللہ بھی بندوں کو اسی طرح سے نوازتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے جس نوعیت کی قربانی دی ہے، تو اللہ بھی آپ کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کی خاطر اپنی عزت قربان کر دی، تو مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ عزت بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی خاطر مالی قربانی دی، تو مشاہدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی، تو عام طور پر اللہ اس خدمت کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد پھر آپ کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے۔ کبھی کبھی اس قاعدے کے خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن جنرلی نارملی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ تبھی علماء کہتے ہیں نا، حج پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ لوٹا دیتے ہیں وہ۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو چھوڑا توحید کا راستہ اختیار کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں بت پرستی کی طرف، میں ان بتوں کو نہیں مانتا، میں اس خدا کو کیسے چھوڑ دوں۔ نتیجہ کیا نکلا، پوری قوم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب قوم سے الگ ہو گئے نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا، آپ کو ایک خاندان دے دیا۔ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ آپ کی 2 زوجات تھیں، اور اللہ نے ان سے ایسی آپ کو اولاد عطا فرمائی جو نیک صالح تھی۔ تو کیا ہے کہ خاندان سے کٹ کے اللہ ایک نیا خاندان آپ کو دے رہا ہے، اور پھر ان دونوں کی اولادوں میں اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے کہ پورا مصر آباد ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور آج بھی نسب کے ساتھ اگر کسی کی اولاد جو ہے وہ پورے شجر نسب کے ساتھ کسی کی اولاد اتنی کثرت سے دنیا میں موجود ہے کہ اس کی کثرت کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعنی اگر آپ اس زمانے میں جو سید حضرات ہیں ان کے نسب کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں آپ یہودیوں کو دیکھ لیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام تک اپنی شجرے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پوری دنیا میں کسی قوم کی آبادی کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ملے گا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کا ریشو آج بھی دنیا میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ آپ کو سب سے زیادہ ملے گا آج دنیا میں۔ تو کیا ہے کہ خاندان سے کٹے ہیں تو خاندان اللہ نے عطا کرا دے دیا اللہ نے، اور اس سے اچھا خاندان دیا، اور اس میں برکت بہت زیادہ۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو پوتے تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو یہ جب بیت المقدس سے اور ارض شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں، تو ان کے خاندان کے 90 افراد تھے اس وقت جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ یعنی ایک اکیلے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، بہویں، داماد، پوتے، نواسے ملا کے 90 افراد تھے۔ تو اتنا بڑا خاندان تھا یہ جو ہجرت کر کے مصر گیا اور وہاں جا کے آباد ہوا ہے۔ تو یہ ہے برکت۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے جو مکہ میں جنہوں نے رہائش اختیار کی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یعنی ان 2 بیٹوں میں اللہ نے برکت دی، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ تو اسحاق علیہ السلام کی بہت اولاد پیدا ہوئی ہے،
اور ان میں بڑے بڑے پیغمبر گزرے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی پورا عرب قریش، یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بنو ہاشم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے. تو یہ ہے وہ برکت جس کا اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے. اور یہ قربانی کی وجہ سے، کیوں قربانی اس نوعیت کی تھی، خاندان چھوڑا تو اللہ نے ایک بڑا خاندان آپ کو عطا فرمایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان ہونا اللہ کی نظر میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اولاد عطا کرنا، یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے ایک بنا دیا ہے نا کہ 2 بچے ہی اچھے اور بچے کم ہو تو اچھے، یہ بہت بڑا عذاب اور نحوست ہے، جس کو قرآن جو ہے، قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک نحوست ہے کہ اولاد کی قلت، یہ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نسلیں چھین لیتے ہیں. تو اولاد کی کثرت یا آپ کے خاندان کا بڑا ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے جو نیکیوں پہ عطا ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے آپ کو بیٹا گفٹ کیا اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب. اور یہ آپ دیکھیں قرآن میں دوسری جگہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت زیادہ نوازتے ہیں تو اولاد عطا کرتے ہیں اس کو، نیک صالح اولاد. جیسے کہ حضرت مریم کو اللہ نے عیسیٰ دیے، آل عمران میں حضرت عمران کو اللہ نے حضرت مریم دی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام دیے. تو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے ابراہیم کو عطا کیا اسحاق بھی اور یعقوب بھی، کُلًّا هَدَيْنَا، اور ان سب کو ہم نے سیدھے راستے پہ چلایا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور نوح کو تو ہم پہلے ہی ہدایت دے چکے تھے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی اولاد میں داؤد بھی تھے اور سلیمان بھی تھے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم کی اولاد مراد ہے، اور لوط علیہ السلام کو مجازن اولاد میں داخل کر لیا، اگرچہ وہ بھانجے تھے، لیکن بھانجا بھی ایک قسم کی ذریت میں ہی آتا ہے. تو اور ان کی اولاد میں داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے، ایوب بھی تھے، یوسف بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، ہارون بھی تھے. یعنی کیسے پیارے مبارک لوگ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں پیدا کی. اگر ابراہیم علیہ السلام اسی مشرک قوم میں رہتے، وہیں نکاح کرتے اسی کسی مشرک عورت سے، اور آگے مشرک بچے پیدا ہوتے، تو کیا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ قرآن ان کا تذکرہ ذکر کرتا. تو اولاد تو ہو جاتی، وہ سارے غیر مسلم بچے پیدا ہوتے، کافر اولادیں پیدا ہوتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کے لیے حضرت ہاجرہ کا انتخاب کیا، وہ بھی ایمان لائی ہوئی تھیں، اور حضرت سارہ کا انتخاب کیا، وہ بھی مومن خاتون تھی. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اچھا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں کہ ان کو ایسی اولادیں عطا کر دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس. اچھا یہاں ایک بات ایک قابل اشکال ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو دیکھتے ہیں فلاں بزرگ اتنے نیک ہیں، بچہ 1-2 نمبر ہے ان کا، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایسے ایسے نیک اولادیں عطا کرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں کہ نیکی میں ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے. جو والدین نیک ہوتے ہیں ان کو نیک اولادیں ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. آپ بہت نیک ہیں، لیکن آپ کی اولاد اللہ تو چاہتے ہیں نیک ہو، چونکہ والدین نیک ہیں، اس کی برکتیں اللہ اولاد کو بھی دینا چاہتے ہیں، مگر آپ اولاد کی تربیت کی ذرہ برابر فکر ہی نہیں کرتے، آپ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو بالکل ہی. تو نیکی کا ذریعہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیک ہیں، بلکہ اس میں تربیت کا بھی دخل ہوتا ہے. آپ نے بگاڑ دیا ان کو تو پھر تھوڑی وہ نیک بنیں گے. دوسری بات، ماحول کا بھی بعض دفعہ اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت نیک ہیں لیکن ماحول اتنا خراب ہے کہ اس ماحول میں آپ کا بچہ پل رہا ہے، تو اس ماحول کی وجہ سے آپ کی نیکی کے باوجود وہ ماحول آپ کی نیکی پہ غالب آ جاتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کتنے اللہ کے پیغمبر تھے، نیک تھے، مگر بیٹا ان کا ایک نافرمان بیٹا پیدا ہوا. 3 فرما بردار تھے، ایک نافرمان تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکی کا اثر آپ کے بیٹے پہ نہ ہو، آگے پوتوں پہ جا کے ہو، ان کی اولادوں کی اولادوں پر ہو، نواسوں پہ جا کے اثر ہونا شروع ہو جائے اس کا. اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے، اولاد تو نیک نہیں ہوئی، لیکن اولادوں کی اولادوں میں اللہ نے نیکی کو جاری کر دیا. تو قرآن سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر نیک ہیں تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کی برکتیں ان نسل میں ظاہر ہوتی ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اسی طرح ان کی اولادوں میں زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، الیاس بھی تھے. کل من الصالحین، یہ سارے نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل بھی تھی، یسع بھی. اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے یعنی بلا واسطہ بیٹے تھے.
تو وہ بھی، اور یسع علیہ السلام بھی، اور یونس علیہ السلام بھی، اور لوط علیہ السلام بھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سب ایسے تھے کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں بھی نیک لوگ گزرے ہیں، اور ان کی اولادوں میں بھی، اور ان کے بھائیوں میں بھی. بھائیوں کا مطلب ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک پیغمبر ہے، ان کے چچا زاد یا خالہ زاد بھائی بھی پیغمبر، تو یہاں یہ مراد ہے. یا بھائی سے سگا بھائی بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے. تو اللہ نے گویا یعنی یہ بتایا کہ پیغمبروں کا ایک باقاعدہ نسب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، انہی خاندانوں میں پیغمبر آتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بڑی حکمت یہ ہے تاکہ جھوٹی نبوت کا دروازہ بند ہو جائے. یعنی جب اللہ نے ایک پیغمبروں کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے نا کہ اسی قوم میں اسی نسب میں پیغمبر آتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے مانوس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پیغمبروں کا خاندان ہے، تاکہ جھوٹی نبوت اور سچی نبوت میں ایک بڑی علامت یہ ہو. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جس کے باپ دادا میں کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں ہے، اس کے خاندان میں پیغمبر گزرے ہی نہیں ہے مشہور پیغمبروں میں سے، تو فوراً پتہ چل جائے گا بھئی یہ جھوٹا ہے. تو یہ اللہ نے لوگوں کو آزمائش سے بچانے کے لیے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، کیونکہ وہ ان پیغمبروں کے سلسلوں میں تھا ہی نہیں. وہ جبکہ اللہ فرماتے ہیں تو پورا ایک سلسلہ ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بیٹا ہے. تو یہ سلسلہ تھا تاکہ یہ ایک سلسلے کے اندر رہے گا تو یہ ایک واضح علامت ہوگی کہ یہ واقعی سچے پیغمبر ہیں، یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے منتخب کیا تھا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پہ چلایا تھا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یعنی جس طریقے پر یہ پیغمبر چلے ہیں نا، یہ سارے شرک سے بچتے تھے، یہ سارے نماز کی پابندی کرتے تھے، یہ سارے معاہدوں کی پابندی کیا کرتے تھے، یہ سارے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے. جیسے قرآن میں ان پیغمبروں کی صفات دوسرے مقام پر یہی آئی ہیں. کہیں آتا ہے برم بوالدیہ، یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. کہیں آتا ہے کہ یہ معاہدوں کی پابندیاں کیا کرتے تھے، تو یہ نمازوں کو قائم کیا کرتے تھے، آخرت کا خوف ان کے دل میں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اس ہدایت پہ اللہ جس کو چاہتا ہے چلا دیتا ہے. تو اس کے علاوہ جو دنیا جس کو سیدھا راستہ کہتی ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور قرآن یہاں کہتا ہے مشرکین مکہ سے کہ یہ سارے مبارک لوگ تھے جن میں بہت سوں کو تم بھی مانتے ہو، لیکن اگر یہ اتنے مبارک لوگ، اتنے نیک اعمال کرنے والے لوگ شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جتنے اچھے اعمال انہوں نے کیے، کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی سخاوتیں، صدقات و خیرات ملتے ہیں ان پیغمبروں کی سیرت میں، اللہ فرماتے ہیں سارے اچھے اعمال ان کے برباد ہو جاتے. تو قرآن اس انداز سے بھی شرک کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ شرک اللہ کی نظر میں اتنا برا جرم ہے کہ بڑی سے بڑی نیکیوں کو یہ شرک کھا جاتا ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکمہ، ان کو حکمت عطا کی ہم نے، والنبوہ، ان کو ہم نے نبوت عطا کی. اب نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو بھی ہم نے اے نبی نبوت عطا کی ہے، کتابیں عطا کی ہیں. تو اگر اتنے بڑے نبیوں کے کا بھی انکار کیا گیا ہے تو آپ کا بھی اگر انکار کیا جاتا ہے تو آپ غم نہ کریں، اس لیے کہ جیسے ان پیغمبروں کا جہاں بہت لوگوں نے انکار کیا تو ماننے والے بھی بہت گزرے ہیں. تو اے نبی آپ غم نہ کریں، جہاں آپ کا یہ مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہم نے دنیا میں پیدا کیے ہیں جو آپ کا انکار نہیں کریں گے، تو آپ کو ماننے والے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہوں گے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اے نبی اگر انکار کرے اس نبوت کا ہؤلاء، یہ لوگ یعنی جو آپ کے دور میں لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو تحقیق ہم نے اس ہدایت پر ایسے لوگ مقرر کیے ہوں. وکل یوکل توکیلاً، مقرر کرنا. وکیل کو بھی وکیل اس لیے کہتے ہیں نا، اس کو نامزد کیا جاتا ہے. لیسو بہا بکافرین، جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. وکیل کارساز کو بھی کہتے ہیں، آپ کا کام بنانے والا. تو ہم نے ایسے لوگ بھی متعین کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کریں گے، یعنی وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ، پھر اللہ دوبارہ اپنے کلام کو ریپیٹ کرتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا، پیغمبروں کا راستہ، ابراہیم، اسماعیل. تو ان کی سیرت کو پڑھو
ان کو فالو کرو. فبہداہم اقتدی، الف سائلنٹ ہو گیا تو پڑھا جاتا ہے فبہداہم اقتدی. اقتدا یقتدی اقتداء، اقتدی امر کا صیغہ ہے اکتسب کی طرح. تو بس ان کی ہدایت کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کی اقتدا کرنی ہے. تو سیدھا راستہ اللہ کی نظر میں صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ پیغمبروں کا راستہ ہے. آج جو ہم مغربی اقوام کو فالو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ دنیا کیسے مصیبتوں سے نکلے گی اور سیدھا راستہ کیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں نا 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 نا، یہ پیغمبروں کا راستہ، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور آخر میں نبی آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تمہیں یہ ساری باتیں پیغمبروں کے واقعات بتا رہا ہوں، میں ان میں سے کسی بات پر بھی تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ محض ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو میں بھی اس نصیحت کا مکلف ہوں، تم بھی اس نصیحت کے مکلف ہو. جس کا دل چاہے اس نصیحت کو مانے، جس کا دل چاہے اس نصیحت کا انکار کر دے.